یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی قربانیاں لگی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا گیا، آپ کو گھر سے بے گھر کیا گیا، آپ کو وطن سے بے وطن کیا گیا، آپ سے رشتہ داروں نے رشتے توڑ دیے، آپ سے تعلق توڑ دیے، اپنے آپ سے دور کر دیا ہے، آپ کو تنہا کر دیا گیا، تب جا کر یہ دین اسلام پھیلا ہے۔ اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے جو بھی مسلمان ہوتا تھا تو ان کے کافر رشتہ دار انہیں چھوڑ دیتے تھے، ان پر تشدد کرتے تھے، بربریت کرتے تھے، ظلم کی انتہا کر لیتے تھے کہ بھائی کلمہ چھوڑ دو، محمد کی دوستی توڑ دو۔ لیکن صحابہ کرام میں سے جو بھی ایمان لاتا، تشدد برداشت کرتا، تکالیف برداشت کرتا، اپنی رشتہ داریوں کو توڑ دیتا، اپنے گھر کو چھوڑ دیتا، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کو نہ توڑتا تھا بلکہ اس دوستی کے اندر اور زیادہ شدت پیدا ہو جاتی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اللہ نے انسان کو بدلہ لینے کے لیے نہیں بھیجا، بدلہ لینے کے لیے نہیں بھیجا رہتے۔ آپ نے ایک جملہ سنا ہے کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ اس میں خود گرتا ہے؟ یہ کہاوت سنی ہے؟ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، افسانہ نہیں ہے، یہ ایک واقعہ ہے۔ جب ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے زخمی کر کے بھیجا تو پھر اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول تو انتقام نہیں لے رہے، بدلہ نہیں لے رہے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ بدلہ لینے کے لیے آئے اور اس کے ساتھ جو بھی ایمان لائے ہوئے لوگ ہیں یعنی صحابہ کرام ہیں ان سب کو ایک وار میں ہم ختم کر دیں تاکہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے والے دنیا سے مٹ جائیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے انتقام نہیں لیا بلکہ اپنی تبلیغ کو اور تیز کیا۔ اللہ کے رسول دکانوں پہ جا کر، بازاروں میں جا کر دعوت دیتے تھے، اے لوگو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دن بدن اسلام پھیلتا گیا جس سے ابو جہل کو بڑی تکلیف ہوئی۔ ابو جہل نے یہ سوچا کہ محمد مصطفیٰ اعلیٰ اخلاق والے ہیں۔ کافر بھی یہ بات مانتا ہے کہ محمد مصطفیٰ اعلیٰ اخلاق والے ہیں۔ ابو جہل نے اپنے آپ کو بیمار کر دیا، میں بیمار ہوں، اور اپنے خادمین کو لگا کر جس جگہ اپنی چارپائی ڈالی ہوئی ہے اس کے سامنے ایک بڑا سا گڑھا بنا لیا۔ گڑھا بنانے کے بعد اس کے اوپر کچھ تنکے بچھا دیے، اس پر ہلکی ہلکی مٹی ڈال دی اور اس کو زمین کے ساتھ برابر کر دیا تاکہ محسوس نہ ہو، اور پیغام بھجوا دیا کہ محمد مصطفیٰ سے کہہ دو کہ تمہارے چچا بڑے بیمار ہیں۔ فتنہ کرنے والا اس کا دماغ بڑا تیز ہوتا ہے، فتنہ کر رہا ہے نا، وہ لوگوں کے سامنے یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ کو میں نے اس گڑھے میں گرانا ہے، لیکن وہ جملہ ہے نا کہ جسے اللہ بچانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے گرا نہیں سکتی۔ آگے بڑھے، اللہ کے رسول گھر سے نکلے، میں اور آپ ہوتے ہم کہتے یار شکر ہے بیمار ہو گیا، اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا اس لیے بیمار ہو گیا، اس نے تشدد کیا اس لیے بیمار ہو گیا، کہتے نا یار دیکھا میری بددعا لگ گئی۔ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تیمارداری کرنے کے لیے، جب وہاں قریب پہنچنے لگے تو اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا۔ جبرائیل جا کر محمد مصطفیٰ کو بتلا دو کہ یہاں ایک گڑھا کھودا ہوا ہے، ابو جہل کا مقصد آپ کو اس گڑھے میں گرانا ہے، تکلیف دینا ہے، لہٰذا آپ آگے نہ جائیں۔ گویا کہ رب نے قرآن میں فرمایا لوگوں ایک تدبیر تمہاری ہے، ایک سوچ تمہاری ہے، ایک میں رب کی ہے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ،
تم بھی تدبیریں کر کے دیکھو، میں رب بھی تدبیر کر کے دیکھتا ہوں، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کی تدبیر بہتر ہے تمہاری تدبیروں سے۔ تو نے تدبیر اختیار کر لی گرانے کے لیے، رب نے جبرائیل کو بھیج کر محمد مصطفیٰ کو روک لیا۔ اللہ کے رسول نے وہاں سے واپسی کا راستہ اختیار کیا، چونکہ اللہ کا حکم تھا، اور نبی ہمیشہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکاتا ہے، اور ایمان والوں کو بھی یہی حکم ہے۔ جب واپسی جانے لگے، ابو جہل نے آواز لگائی تو اللہ کے رسول نہیں مڑے، تو ابو جہل بھول گئے تھے کہ میں نے گڑھا کھودا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کے پیچھے بھاگنے کے لیے جب بھاگے تو اس گڑھے کے اندر خود گر گئے۔ اس لیے کہتے ہیں جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے اس کے اندر خود گرتا ہے، یہ اللہ نے پریکٹیکلی ہمیں بتایا ہے۔ ابو جہل اس گڑھے میں گر گئے جو رسول اللہ کے لیے کھودا تھا۔ جب گرے، سارے خادمین اکٹھے ہو گئے اور رسی ڈال رہے ہیں، رسی چھوٹی پڑ رہی ہے، پھر رسی کو گٹانے باندھ کر بڑا کیا جاتا ہے، پھر وہ ٹوٹ کر نیچے گر جاتی ہے۔ بڑی کوشش کی لیکن ابو جہل کو باہر نکال نہیں سکے۔ ابو جہل نے کہا اس گڑھے سے مجھے ایک ہی شخص نکال سکتا ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ سوچیں آپ، تصورات میں جائیں، کابل شاہ پٹی کے مسلمانوں، میرے ساتھ اگر کوئی ایسا کر لے، ہم تو اس گڑھے کے اوپر مٹی ڈال کے اس کو ادھر ہی دفن کر دیں گے۔ اللہ کے رسول کو جب پیغام ملا کہ آپ کے چچا آپ کو بلا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول بڑی خوشی کے ساتھ آئے۔ وہ کہا چچا جان دیکھ لیا، اللہ کی تدبیر دیکھ لی، مجھے تو جبرائیل نے بتا دیا تھا کہ آگے گڑھا کھدا ہوا ہے، لیکن اللہ نے تجھے تیرے ذہن سے بات کیسے نکالی؟ تو اس گڑھے میں گر گیا ہے۔ اب تو اعلان کر دے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس نے کہا بیٹا بھتیجے مجھے باہر نکالو، میں تیرے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باہر نکالا، انہی رسیوں سے جو رسی چھوٹی پڑ رہی تھی، اللہ کے رسول نے وہ رسی ڈالی اور رسی پوری ہو گئی۔ اور اللہ کے رسول نے جب باہر نکالا تو باہر نکل کر کہتا ہے کہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، بہت بڑا جادوگر ہے۔ یعنی اس بات کا اندازہ لگائیں کہ کافر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا۔